اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ٹائم دے دیا، چونکہ ابھی پچھلے 3-4 سال سے تو کووڈ کے وجہ سے پاک چائنا بارڈر بند تھا۔ انشاءاللہ اس دفعہ کبھی امکان ہے کہ بارڈر کھلے گا 1 اپریل سے۔ جو بیلنس ہے آئی تھنک کہ بہت فرق ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا۔ چائنا سے امپورٹ جو ہوتا ہے اتنا زیادہ امپورٹ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسے کمپیئر کریں تو امپورٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اوورال یہ بھی امپورٹ میں نہیں ہوتا، ٹوٹل آپ کے چائنا سے کوئی 800 یا 1000 کنٹینر اگر بارڈر کھل جائے تو اتنی ایوریج میں کنٹینر آتے ہیں۔ وہ جو ہمارے پاس سال میں آتے ہیں اتنے کنٹینر جو ہیں اس سے دگنا جو ہے ایک دن میں کراچی میں جو ہے وہ لنگر انداز ہوتے ہیں۔ چونکہ یہاں سے کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں، ڈاکومنٹیشن کے مسئلے ہیں، کوارنٹین کے مسئلے ہیں، اس وجہ سے ہمارے پاس چانس ہے ایکسپورٹ کرنے کا چائنا کے لیے۔ ان کا ابھی اسٹینڈرڈ لیول پھر اسی طرح نہیں ہے جو ہم تو وہاں سے ہر چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر یہاں سے جو مال لے کے جاتے ہیں اس کا پھر ڈاکومنٹیشن ISO اسٹینڈرڈ اور دوسرے ان چیزوں کی پوری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور فیڈرل کے جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی یہاں ایکٹیو نہیں ہے بارڈر میں، کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اگر اس طرح اس کے اوپر اگر کام ہو جائے ایکسپورٹ ڈیولپ کرنے کے لیے تو ان فیوچر چانسز ہیں۔ ڈیمانڈ ہے اس طرف سے، بہت ساری چیزوں کی چائنا میں ڈیمانڈ ہے، لیکن یہ سرٹیفکیشن وغیرہ کی وجہ سے ایکسپورٹ میں مشکلات پیدا ہو رہے ہیں۔ جو پاک چائنا ایگریمنٹ ہے 85 کا، تو وہ پھر جو چائنا نے ترقی کرتا گیا، پھر ان کی سیکورٹی، ان کا اپنا سسٹم ڈیولپ کرتا گیا، پھر وہ یہ چیزیں جو اس وقت بالکل ایزیلی ہر بندہ کچھ بھی لے کے یہاں سے جا سکتا تھا، تو انہوں نے اس طرف سے سختی کی۔ اور پھر ادھر سے چائنا پاکستان کی طرف سے ہمارے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی طرف سے خاموشی کی وجہ سے پھر ہمیں وہ جو بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ تھا اس میں مشکلات آ رہی ہیں، یہاں سے لے کے نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر وہ جو 85 کا ٹریڈ ایگریمنٹ اگر آپ جو ہیں اس کو فعال رکھا جاتا ہے تو دونوں طرف بینیفٹس ہیں، تو وداؤٹ LC اور ادھر سے بینک کے تھرو جو ہمیں EIF وغیرہ کا بھی ایشو ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے، لیکن اگر پاک چائنا ایگریمنٹ 85 کے تحت اگر بزنس ہوتا ہے تو یہ EIF وغیرہ جو فارم ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، چونکہ وہ اس وقت 85 کا ایگریمنٹ تو ہوا ہے لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ ٹریڈر یا ایکسپورٹر جو بھی ہوتا ہے وہ تو مال لے کے کہیں باہر جانے، اس کی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ملک سے جو آپ کی لوکل پروڈکٹ ہیں یا نیشنل وائڈ جو بھی چیز آپ کے کنٹری سے کوئی پروڈکٹ ہے وہ لے کے، اس کی اتنی ذمہ داری ہے وہ بارڈر پہنچتا ہے، تو پھر وہ جب وہ بارڈر میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے یہ ساری مشکلات سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ اگر لے کے یہاں سے آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو پھر وہاں چائنا سائٹ پہ وہی ڈاکومنٹیشن جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کولڈ سٹوریج کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو، سوس بارڈر میں کولڈ سٹوریج نہیں ہے آپ کے پاس، جب کچھ ایریا آپ کو اس کولڈ سٹوریج کے اندر پھر اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کو پھر کیمیکلز وغیرہ کا بھی یوز اس میں ہوتا ہے، تو پھر ان میں کوئی اگر بیماری وغیرہ ہو آپ کی چیریز میں، ڈرائی فروٹ میں یا فریش فروٹ میں، تو ان کو لے کے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں چیک ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ کرنٹین ڈپارٹمنٹ اس کو بالکل سرٹیفکیٹ دیتا ہے چیک کر کے، یہ ساری چیزیں اوکے ہوتی ہیں، تو پھر بھی اگر چائنا کی طرف سے رکاوٹ آئے تو پھر آپ کے وہی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ وہاں جا کے بات کر کے کہ ہماری چیزوں کو کیوں روکتے ہیں، کیوں اس کو آگے جانے نہیں دیتے ہیں، تو یہ پھر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص وہ نہیں ہے، لیکن اس دفعہ کرنٹین ڈپارٹمنٹ بھی تھوڑا ایکٹیو ہے، اور ہم نے بھی کوشش کیا ہے کہ یہ کولڈ سٹوریج کے اوپر کام کریں بارڈر ایریے میں، سوس کے آس پاس کہیں اگر یہ بنتا ہے، اور جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے جو بھی سرٹیفکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سارے اگر آن ڈیوٹی وہاں پہ اگر بیٹھیں گے، جو مشکلات وہ خود دیکھیں، یہ ان کی ذمہ داری آتی ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ٹریڈر کے ساتھ کیا کام کرتی ہے۔ جس طرح گلگت بلتستان جو ہے ایک
پروونشل سیٹ اپ کے حساب سے ایک چھوٹا صوبہ ہے، اسی طرح ہم ایز کمپیئر ٹو ہماری چیمبر کو ڈاؤن کے جو چیمبر ہے لاہور، اسلام آباد یا کراچی چیمبرز، تو ایک چھوٹا چیمبر ہے۔ پھر ہمارے گلگت میں ٹیکس وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں چیمبر میں رجسٹر کم ہوتے ہیں۔ اگر ٹیکس ہو گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کے اوپر ٹیکسز ہوں تو پھر وہ کوئی نہ کوئی شیلٹر ڈھونڈتے ہیں، تو ان کے لیے وہ شیلٹر چیمبر آف کامرس ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ٹریڈرز کے جو بھی ایشو ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے زیادہ تر ہماری چیمبر چائنا ایمبیسی کے ساتھ ہمارے زیادہ ایشوز اور ٹریڈر کے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے جو ہے تعلقات ہیں، ہم وہاں جاتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا ہم بھی چونکہ چیمبرز کے اپنے بھی چھوٹے مسائل ہیں، یہاں پہ ایشوز ہیں، ان کو فیس کرتے ہوئے یہاں سے ہم جو جا رہے ہیں آگے ادھر تک، تو جہاں انٹرنیشنل کوئی کانفرنس ہوتی ہے یا نیشنل کانفرنس ہوتی ہے تو ہم پورا کوشش کر کے وہاں پہ اپنے علاقے کی، اپنے ٹریڈرز کی ریپرزنٹیٹیو بن کے وہاں تک ہم اپروچ کرتے ہیں۔ نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، ٹورزم کے بارے میں بتائیں، یہاں کی چھوٹی موٹی جو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز ہیں ان کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔